طبك عن تبك. والحمد لله الذي أعز وارتفع وذل لعظمته كل شيء وخزى. الحمد لله الذي فلق الحب والنوى، الذي هو قادر الكون والقضاء، باسط الأرض على الماء، رافع السماء، سميع الدعاء، مجيب من ناداه وقريب من دعاه. وحده هو الأول والآخر، هو الأول ليس قبله شيء، هو الآخر ليس بعده شيء، هو الظاهر ليس فوقه شيء، هو الباطن ليس دونه شيء، هو القوي بقوته، هو العظيم بعظمته، هو الحاكم بحكمه، هو الحكيم بحكمته، هو السميع بسماعته الذاتية، هو البصير ببصارته الذاتية. لا شريك له ولا فريق له ولا ند له ضد له مقابل مقاسم مداين مضارع مناصر له. من الابتداء هو الأول، في الانتهاء هو الأول. من الابتداء هو الأول ليس قبله شيء، هو الآخر ليس بعده شيء، هو الظاهر ليس فوقه شيء من الخلق، هو الباطن ليس دونه شيء من البرية والكون. هو الواحد الأحد الذي خلق كل شيء بقدرته، خلق الأرض والسماء بقدرته، رفع السماء بقدرته، وبسط الأرض على الماء بقدرته، وخلق الأشجار بقوته، وخلق الهيتان في البحار بقدرته، وخلق ذرات البحار بقدرته، ورمل عالج والأحجار بقدرته، وفجر الأنهار بقدرته، ونذر وزين الأوراق بقدرته، وخلق النجوم بقدرته لا شريك له، وخلق كل شيء بقدرته لا شريك له، وخلق الإنس والجان بقدرته لا شريك له، وخلق النفوس والملائكة، وخلق الهيتان والجان بقدرته لا شريك له. هو القادر القدير المقتدر لا شريك له، نبي ولا ولي ولا ملك مقرب ولا جن ولا إنس ولا حي من الأحياء ولا ميت من الأموات، ولا ولي من الأولياء ولا تقي من الأتقياء. هو الواحد في صفته، هو الخالق في ذاته، هو الرزاق لمخلوقاته، هو القديم، هو الأول الأرفع، هو منزه من كل عيب وريب وند وزد وشريك ومثيل وزهير ومشير. هو الخالق لكل الخلائق، هو الباري لكل الخلق، هو المصبر لعامة الخلق بأشكال مختلفة، الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات من أقطار الأرض والسماوات. نعمته تتم الصالحات، مجيب الدعوات، باسط الأرض ورافع السماوات، كثير الرحمات، عظيم البركات، منزل الآيات والبينات والمحكمات والمتشابهات على سيد الخلق الذي هو كثير الرحمات، محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده. هو الرفيع الأرفع
حبيبنا محمد هو الشفيع الأشفى قائدنا وإمامنا وإمام الخلائق وإمام الدارين في الهجرتين إمامنا سيدنا وسيد الكون محمد المصطفى الذي صاحب القرآن وصاحب الفرقان وصاحب التنزيل وصاحب الذكر وصاحب الكتاب هو المذكر وصاحب الكوثر وصاحب الفرقان والنور والدليل والبرهان والموعظة والشفاء والسبيل والطريق هو صاحب المستقيم هو محمد المصطفى سيد الكونين وأشرف الخلق من الخلائق حسبا ونسبا محمد أفضلهم أفضل الخلائق وأجدرهم وأجدر الكون والبرية في الحسب والنسب والإخلاق والزهد والكمال والرفعة سيدنا وسيد الخلائق أبي محمد الحسن والحسين إمام الشركين والغربين في الدارين والحالين محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه عنه مرتضى رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. وقال الله تبارك وتعالى إنك لمن المرسلين. وقال تعالى إنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى إنك على الحق المبين. وقال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم. وفي رواية أنا سيد ولد آدم ولا فخر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قريبا من ذلك أو غير ذلك أو دون ذلك أو شبها من ذلك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربنا ورب العزة عما يصفون وسلام على الأنبياء والمرسلين وسلام على من اتبع الهدى والقرآن والدين والفرقان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. معزز علماء کرام، سامعین عظام، آج کا یہ پروگرام ہمارے بھائی جناب مولانا بلال صاحب اور ہمارے معزز بھائی مولانا قاری محمود الحسن صاحب جنہوں نے مجھے حکم فرمایا، ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اللہ تعالی ہمارا اور تمہارا بیٹھنا اپنے دربار بے مثل میں قبول فرمائے. اور ہمارے معزز علماء کرام پہلے بیان فرما رہے تھے، مولانا عمر دراز صاحب اور مولانا قاری محمود الحسن صاحب، اللہ کریم ان کے علم و عمر میں برکت عطا فرمائے. اور ہمارے دوسرے معززین لوگ جناب جو ہے حاجی امین صاحب، حاجی ذاکر صاحب، ہم ان کے مشکور ہیں کہ جو اپنا خصوصی ٹائم نکال کے ہم جیسے کم علم، نادان، حقیر لوگوں کی ملاقات کے لیے تشریف لائے. اللہ کریم تمہارا آنا، سب کا بیٹھنا اپنے دربار بے مثل میں قبول فرمائے، اور یہ بیٹھنا خالصتاً لوجہ اللہ ہو، کسی غیر کے لیے نہ ہو. اشتہار کے اوپر مجھے ہمارے بھائی بتا رہے تھے جناب بلال صاحب کہ ہمارا جو موضوع ہے
مقام صاحب قرآن بزبان قرآن، یعنی جس کا عام لفظوں میں معنی کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کا وہ مقام جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ اب جس کے مقام کی گواہی اللہ کی کتاب دے، اس کے مقام تک کوئی چیز بھی پہنچ سکتی۔ اب اگر بڑے الفاظ میں آپ نے سمجھنا ہونا کہ امام الانبیاء کی معرفت حقیقت میں قرآن ہے، امام الانبیاء کی معرفت حقیقت میں قرآن ہے، اور قرآن کی معرفت صاحب قرآن ہے، اور ان دو چیزوں کی معرفت وہ معرفت رحمان ہے۔ اب قرآن کی پہچان ہے محمد اور محمد کی پہچان ہے قرآن، جب ان دونوں کی پہچان ہو پھر رحمان کی پہچان ہو جاتی ہے۔ معرفت نبینا آخر الزمان فی القرآن ومعرفت القرآن بلسان سید ولد عدنان ومعرفت الاثنین بمعرفت الرحمن، فرمایا ان دونوں کی معرفت وہ رحمان کی معرفت ہے۔ اب قرآن مقدس نے اب دنیا میں قرآن جیسی کوئی کتاب اور صاحب قرآن جیسا کوئی انسان نہیں۔ قرآن بھی زمینی اور آسمانی خزانوں میں صرف ایک تھا، اور صاحب قرآن نبی آخر الزمان محمد سید ولد عدنان بھی زمینی اور آسمانی خزانوں میں ایک تھا۔ اس لیے قرآن میں دیکھ احمد کا لفظ پورے قرآن میں صرف ایک مقام پہ آیا۔ کیوں؟ احمد کا تعلق ہے محمد سے، اور لفظ محمد میں کمالات اللہ کے ہیں۔ لفظ محمد میں کمالات کس کے ہیں؟ اور لفظ احمد میں کمالات محمد کے ہیں۔ اس لیے اللہ نے دوسری دفعہ قرآن میں احمد آنے دیا۔ کیوں؟ کہ دنیا میں ہے یہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، محمد کا لفظ اس میں کمالات اللہ کے ظاہر ہوتے ہیں، لفظ احمد میں کمالات محمد کے ظاہر ہوتے ہیں۔ محمد قرآن میں 4 دفعہ آیا، لیکن احمد قرآن میں 1 دفعہ آیا۔ اب اللہ کریم نے ایک مقام پہ نہیں، پیغمبر کے ایک ایک وصف کو اللہ تعالیٰ نے قرآن بنایا ہے۔ قرآن جب آدمی پڑھتا ہے، وصف پیغمبر کا بیان ہو رہا ہے، تلاوت قرآن کی ہو رہی ہے، عبادت تیرے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہے۔ یعنی یہ اوصاف قرآن میں اوصاف محمد کے بیان ہو رہے ہیں۔ اللہ کے ہاں تیری عبادت لکھی جا رہی ہے، تلاوت لکھی جا رہی ہے، پڑھا قرآن جا رہا ہے، اوصاف قرآن میں محمد کے بیان ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں عبادت تیرے نامہ اعمال میں تمہاری لکھی جا رہی ہے۔ اب یہ 3 فائدے سوائے اس کتاب کے روح زمین کی کسی کتاب میں کوئی نہیں۔ آپ کہتے ہیں قرآن کی تلاوت کریں، علماء بیٹھے، لأن التلاوة مخصوص بالقرآن العزیز، لفظ تلاوت کا قرآن کے علاوہ کسی کتاب میں بول بھی نہیں سکتے۔ تو پیغمبر کی پہچان وہ قرآن ہے، اور قرآن کی پہچان وہ صاحب فرقان محمد جوان ہے۔ جب ان دونوں کی پہچان ہوتی ہے پھر رحمان کی معرفت اور پہچان ہے۔ اب بڑا لفظ، اگر ایک لفظ تمہیں صحیح معنوں میں سمجھ آ جائے، تمہارے دل میں پیغمبر کے مقام کو بھی اور تمہارے دلوں میں محمد کی محبت بھی آتی ہے۔ اب قرآن نے کہا جس وقت پیغمبر کا مقام آتا ہے، اللہ فرماتی ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رفع یرفع، جس وقت
رفع کے لفظ کی نسبت خالق کی طرف جاتی ہے. یاد رکھنا، جس وقت لفظ رفع کی نسبت خالق کی طرف جائے پھر اس رفعت کی ساری مخلوق بیان کرے، حق ادا نہیں ہو سکتا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ جس وقت رفع یرفع رفعا فهو رافع، فرمایا جس وقت فاعل اللہ ہو، رفع کی لفظ کی نسبت اللہ کی طرف جائے، رفعت کا معنی ہوتا ہے بلندی، تو فرمایا پھر کتنی ہوتی ہے، پھر رفعت کتنی ہوتی ہے؟ روئے زمین کی مخلوقات مل جائیں، اس بندے کی رفعت کی بلندی کو بیان کرنا شروع کر دیں، روئے زمین کی مخلوقات ختم ہو جائیں گی، اس کی بلندیاں ختم نہیں ہوں. اب یہاں پہ جس وقت محمد کا مقام آتا ہے، اب پورا قرآن اٹھا کے دیکھ، اللہ کے نبی تو سارے سب انبیاء ہیں، لیکن خاص لفظ اللہ کریم نے پیغمبر کے لیے ایسا لفظ کسی اور نبی کے لیے پورے قرآن میں بیان نہیں کیا. اگرچہ ادریس پیغمبر کے لیے لفظ بولا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. پیغمبر کے لیے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرا محمد تیرا میں مقام اتنا بلند کروں گا، اتنا بلند کروں گا، قیامت تک لوگ تیری بلندی کے تذکرے کرتے رہے، مجھے اپنے جبروت کی قسم ہے تیری بلندی کی انتہا نہیں. اب دیکھ، رفعنا، علماء بیٹھے ہیں سیغہ جمع متکلم کا، رفع رفع رفعوا رفعت رفعتا رفعنا رفعت رفعتما رفعتم رفعت رفعتما رفعتن رفعت رفعنا، 14واں سیغہ جمع متکلم کا ضمیر جمع کی. اللہ فرماتے ہیں میں ہم نے اللہ ایک ہے، اللہ نے کہا ہم نے. جس وقت کسی چیز کی عظمت اور تعظیم کو ظاہر کرنا ہوتا ہے، اب دیکھ عام مثال کے طور پہ آپ کہتے ہو تم، اور کیا کہتے ہو آپ. تم سیغہ جمع کا ہے لیکن تعظیم کے لیے بولا گیا. ایک ہوتا ہے تو اور تم، آپ، یہ سیغے جو ہیں اردو میں کیا ہیں، یعنی تعظیماً بولے جاتے ہیں. اب جہاں پہ مسئلہ آتا ہے نا عبادت کا، اللہ تعالیٰ وہاں پہ ہم یہ نہیں کہتے ہماری عبادت کرو. پورے قرآن میں اللہ نے یہ کہا، اور موسیٰ علیہ السلام کو کیا فرمایا؟ میری ہی عبادت کرو. لا الہ وانا اخترتک فاستمع لما یوحی، فرمایا موسیٰ علیہ السلام ہم نے آپ کو چنا ہے، فاستمع، غور سے ہماری وحی کو سنو. کیا ہے وحی؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، یعنی کہا فاعبدنا، ہماری عبادت نہیں. جہاں پہ عبادت کا مسئلہ آتا ہے اللہ فرماتے میری ہی عبادت کر دی ہے. جہاں پہ تعظیم کا مسئلہ آتا ہے اللہ فرماتے سنو، جس چیز کو ہم نے بیان کرنا ہے نا وہ چیز بڑی عظمت والی ہے، لیکن کہیں مغالطے میں نہ چلا جائے کہ محمد کی عظمت کو میری عظمت کے ساتھ ملا کے دونوں کو ایک نہ سمجھ بیٹھنا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرا پیغمبر ہم نے آپ کے مقام کو بلند کیا ہے، لیکن سارے نبی مل جائیں اللہ کی رفعت تک کوئی پہنچ سکتا؟ پھر مخلوقات میں محمد کی بلندی تک بھی کوئی پہنچ سکتا نہیں ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، لام فائدے کے لیے، کا ضمیر خطاب کے لیے، معنی کیا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرا پیغمبر کچھ لوگوں کے نام بلند کرتے ہیں اس کے قبیلے والے، کچھ لوگوں کے تذکرے کرتے ہیں خاندان والے، قبیلے والے، والدین، رشتہ دار. نام میرا پیغمبر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرا محمد تیرے ذکر ہم نے بلند کیے ہیں. وَرَفَعْنَا، اللہ کہاں تک مقام جاتا ہے محمد کا؟
کیا کسی بندے بشر میں اختیار ہے کہ وہ محمد کریم کی رفعت تک پہنچ سکے، وہ پیغمبر کے خدا کی عظمت اور بلندی کو بیان کر سکے، انتہا تک پہنچ سکے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ذکر کا معنی کیا ہے؟ میرا پیغمبر تیری امت کے لیے وہ عبادت میں قبول نہیں کروں گا، وہ عبادت میں قبول نہیں کروں گا جو عبادت میرا محمد تیرے طریقے کے مطابق نہ ہوئی۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہاں تک ذکر میرا پیغمبر تیری امت کے لیے قانون کیا ہے؟ وہ عبادت نہیں ہوگی جب تک حکم میرا ہوگا، سنت تیری ہوگی میرا پیغمبر۔ اگر کوئی ایسے نیک اچھے کام بھی کرے جو تمہارے طریقے اور سنت سے ہٹ کے ہوئے، میرا پیغمبر میں نے اس کو عبادت بننے دینا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جہاں پہ میرا ذکر حاکمیت کا ہوگا کہ حاکم وہ ہے، وہاں پہ نبوت تیری بھی بیان ہوگی، وحدانیت میری بیان ہوگی، رسالت تیرے تذکرے ہوں گے میرا پیغمبر۔ جہاں تک میرے کرم کے ذکر ہوں گے میرا نبی، میں ساتھ تیری عزت بھی بیان کروں گا۔ جہاں تک میری عبادت ہوگی، عادت اور طریقہ میرا محمد تیرا بیان کیا جائے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں تیرا ذکر اتنا بلند کروں گا، اگر کوئی نماز پڑھنے لگے گا عبادت میری کرے گا، تیری عبدیت اور رسالت کی گواہیاں بھی دے گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اگر کوئی اذان دے گا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اذان نہیں ہوگی جب تک میرا محمد تیری نبوت اور رسالت کی گواہی نہ دے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، کیوں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرا پیغمبر تیری زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہے، اور تیرا مقام میرا پیغمبر میں نے بلند کیا ہے، تیرے اوصاف میں نے قرآن میں بیان کر دیے ہیں، اس لیے کہ قرآن میرا نبی تیری معرفت ہے اور تمہارا وجود میرے قرآن کی معرفت ہے۔ جس وقت تم دونوں کی معرفت ہونے لگتی ہے پھر میں رحمان کی معرفت آتی ہے، کیوں؟ اس لیے اکثر وصف میں نے میرا پیغمبر تیرے وجود کے اندر رکھے ہیں۔ دیکھ ذرا قرآن کہتا ہے انہو لقول رسول کریم، او لوگو یہ کریم رسول کی کلام ہے۔ سورۃ حق میں اللہ کریم نے ذکر کیا انہو لقول رسول کریم، سورۃ واقعہ میں فرمایا انہو لقرآن کریم۔ توجہ کرنا، قرآن محمد الرسول اللہ کی عزت اور تکریم کہاں تک بیان کرتا ہے۔ اب سورۃ واقعہ میں کریم صفت قرآن کی، سورۃ واقعہ میں کریم صفت قرآن کی، سورۃ حاقہ میں کریم صفت محمد الرسول اللہ کی۔ اللہ نے کیا ظاہر کیا؟ او لوگوں سنو، کتابوں میں قرآن سے بڑھ کے کریم کتاب، انسانوں میں محمد سے بڑھ کے کریم انسان۔ انہو لقول رسول کریم، جس وقت قرآن کریم ہے محمد بھی کریم ہے۔ قرآن ایک رسالہ ہے، محمد رسول ہے۔ قرآن نبع عظیم ہے، محمد الرسول اللہ نبی ہے۔ قرآن مقدس میں احکام ذکر کیے گئے ہیں، محمد الرسول اللہ کو میں نے حاکم بنا کے بھیج دیا ہے۔ اگر قرآن ہدایت ہے جیسے ہمارے عزیز بیان کر رہے تھے، جیسے قرآن ہدایت ہے اس طرح محمد الرسول اللہ ہادی عالم ہے۔ قرآن بصیرت ہے، محمد الرسول اللہ بصیر ہے۔ قرآن مقدس علم کا خزانہ ہے، محمد عمل کا خزانہ ہے۔ قرآن لا ریب ہے، محمد بے عیب ہے۔ قرآن کی مثل کوئی نہیں، لا یاتون بمثلہ، قرآن نے کہا قل ان اجتمعت
الانس والجن الا یاتوا بمثل هذا القرآن، او لوگوں سارے جنات اور انسان بھی مل جائیں، قرآن کی مثل لے کے آؤ، لا یاتون بمثلہ، قرآن کی مثل اور محمد کی مثال، قرآن کی مثل کوئی نہیں، محمد کی مثال کوئی نہیں، قرآن کی صفت لا ریب فی ذالک الکتاب لا ریب فی، قرآن لا ریب ہے، محمد بے عیب ہے، قرآن مقدس ہے، محمد مقدس ہے، قرآن مطہر ہے، محمد بھی مطہر ہے، قرآن میں دو صفتیں ہیں، قرآن خود طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے، قرآن طاہر بھی ہے، قرآن مطہر بھی ہے، قرآن پاک بھی ہے، پاک کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ قرآن طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے، محمد طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے، اللہ کریم نے جو صفتیں قرآن کی ذکر کی ہیں وہ محمد رسول اللہ کے بھی ذکر کی ہے، فرمایا میرا پیغمبر کیوں قرآن فصل عظیم ہے، قرآن فیصلہ کن کتاب ہے، میرا محمد تمہیں میں نے فیصل بنا کے بھیجا ہے، قرآن ذکر ہے، فذکر انما انت مذکر، قرآن جہاں پہ ذکر ہے محمد مذکر ہے، قرآن بیان ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، قرآن بیان ہے، محمد مبین بن کے آیا ہے، قرآن مقدس علم کا خزانہ، محمد سب سے بڑا قرآن کا عالم ہے، قرآن تبلیغ ہے، محمد مبلغ ہے، قرآن قرات ہے، محمد جیسا قاری لے کے آ، قرآن قرات ہے، محمد قاری ہے، قرآن تلاوت ہے، محمد رسول اللہ تعالی ہے، قرآن میں حکم ہے، محمد حاکم ہے، قرآن میں ہدایت ہے، محمد ہادی بن کے آیا ہے، قرآن میں رحمت ہے، محمد رحمت للعالمین بن کے آیا ہے، قرآن رحمت للمومنین بن کے آیا ہے، محمد رحمت للعالمین بن کے آیا ہے، قرآن مقدس میں اللہ کریم نے حکم رکھے ہیں تو محمد سے بڑھ کے حکیم کوئی نہیں ہے، قرآن مقدس قول فصل ہے، محمد فیصل بن کے آیا ہے، قرآن میں فضولیات کوئی نہیں، وما ہوا بالحزل، محمد الرسول اللہ سب سے بڑا دانا بن کے آیا ہے، قرآن مبین اور عظیم بن کے آیا ہے، محمد سے بڑھ کے انسانوں میں عظیم کوئی نہیں، قرآن مقدس ایک خزانے والی کتاب ہے، نبأ ما قبلکم خبر ما بعدکم حکم ما بینکم وہو الفصل لیس بالحزل من ترکہ من جبار قسمہ اللہ ومن ابتغى الہدى فی غیرہ ابى اللہ اللہ حبل اللہ المتین وہو الذکر الحکیم وہو الصراط المستقیم، وہ لوگوں مستقیم قرآن بن کے آیا ہے، مستقیم اور استقامت والا راستہ محمد الرسول اللہ نے دکھایا ہے، قرآن صراط اور سبیل بن کے آیا ہے، محمد الرسول اللہ ہادی عظیم بن کے آیا ہے، قرآن مقدس میں نعمت ہے، محمد منعم بن کے آیا ہے، فرمایا اس لیے سنو لوگو، جس بندے کی عزت اور مقام اللہ کریم کی کتاب بیان کرتی ہے اس کی رفعت اور بلندی تک کوئی پہنچ سکتا، وہ دیکھ ذرا قرآن محمد الرسول اللہ کی یتامت سے لے کے موت تک قرآن نے مختلف انداز میں محمد کی عزت اور تعریف کی ہے، صرف قرآن میں نہیں پہلی کتابوں میں بھی موجود ہے، جس وقت محمد الرسول اللہ کی یتامت کا ذکر آتا ہے قرآن کیا کہتا ہے، الم یجدک یتیما الم یجدک یتیما، یتامت کبریٰ ہے محمد الرسول اللہ کے لیے، الم یجدک یتیما فآبا، آبا کیا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے آبا ایک ہوتا ہے ماوا، قرآن نے کیا کہا میرا پیغمبر، فآبا اس گود کو کہا جاتا ہے جس گود کے اندر کبھی بھی جس گود کے اندر کبھی بھی بچے کو تکلیف نہ پہنچے اس کو آبا کہا جاتا ہے، عام لوگوں کی ماں باپ ہوتی ہے، اللہ کریم نے محمد کے لیے فرمایا الم یجدک یتیما، یتیما یتامت کبریٰ تھی میرا پیغمبر، تیری ماں کا سایہ دنیا سے چلا گیا، تیرے باپ کی تمہاری پیدائش سے پہلے تمہارے باپ کا دنیا سے انتقال ہوا ہے، فآبا ماں کی محبت ختم، باپ کی محبت ختم، دادا بھی 8 سال کی عمر میں چلا گیا، ساری محبتیں میں نے ختم کر دی، اللہ کیوں؟
اللہ فرماتے ہیں فآوا، میرا محمد میں نے اپنی رحمت کی گود دینی تھی، اسی لیے میں نے ماں کی گود بھی ختم کی، باپ کی گود بھی ختم کی، چچاؤں کی بھی، دادے کی گود بھی ختم کر دی۔ کیوں؟ الم یجدک یتیما فآوا، میرا پیغمبر تم یتیم تھے، میں نے تمہیں جو ہے سہارا دیا۔ چلتے چلتے جس وقت محمد الرسول اللہ کی عمر 40 برس کو پہنچتی ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، محمد کی عمر کے بارے میں قرآن نے ذکر کیا ہے۔ اس وقت تیسرا مقام نبوت اور رسالت کا آتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، میرے پیغمبر آپ کو تو کتاب اور ایمان کی مکمل حقائق کا علم کوئی نہیں تھا۔ یجتبی من رسلہ من یشاء، ہم نے اپنی مہربانی کی نبوت اور رسالت کے لیے میرا پیغمبر ہم نے تمہیں چنا ہے۔ سارے نبی جو ہیں وہ چنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن مصطفیٰ دنیا میں ایک ہے جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ نبوت کا ذکر کر کے اللہ کریم فرماتا انک لمن المرسلین، انک لمن المرسلین، میرے پیغمبر آپ رسولوں میں سے ہو۔ اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، میرا پیغمبر ہم جانتے ہیں رسالت کا حق ادا کون کر سکتا ہے۔ انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ہو۔ اللہ یہ کافر مانتے کوئی نہیں، کوئی مجھے ساحر کہتا ہے، کوئی مجھے مسحور کہتا ہے، کوئی مجھے مجنون کہتا ہے، کوئی مجھے مفتری کہتا ہے، کوئی مجھے دیوانہ کہتا ہے، کوئی مجھے پاگل کہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا نبی کہنے دے انک لمن المرسلین، کوئی نہ گواہی دے، میں اللہ تیری نبوت کی گواہی دیتا ہوں۔ انک لمن المرسلین، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ رسولوں میں سے ہو۔ رسالت کا ذکر قرآن نے ذکر کیا، پھر ختم نبوت کا مقام آتا ہے۔ اللہ فرماتے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، میرا پیغمبر تمہارے بعد میں نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، جیسے نبی کوئی نہیں آئے گا، قرآن کے بعد کوئی کتاب بھی، نبی کے بعد کوئی نبی، قرآن کے بعد کوئی کتاب بھی آ سکتی۔ جس وقت قرآن کے نزول کا ذکر ہوتا ہے اللہ کریم نے بہت سے مقامات پہ فرمایا نزل علی محمد نزلہ علی قلبک تنزیل من رب العالمین، میرا پیغمبر ہم نے آپ کے دل پہ قرآن نازل کیا، نزلہ علی قلبک۔ ایک اور بات، کوئی آسمانی کتاب کسی نبی کے دل پہ نازل ہوئی؟ قرآن دیکھ لو، پورے قرآن میں کسی جگہ پہ نہیں آیا کہ ہم نے تورات کو موسیٰ کے دل پہ نازل کیا، انجیل کو عیسیٰ کے دل پہ نازل کیا، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ یا زبور، کہاں بھی نہیں۔ سب پہلی آسمانی کتابیں، دو فرق ہے، پہلی آسمانی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ سب ایک ہی دفعہ نازل ہیں، سب ایک ہی دفعہ نازل ہیں۔ ایک سب پہلی آسمانی کتابیں انبیاء کے دماغ میں نازل ہیں، کہ قرآن واحد کتاب ہے، اللہ نے فرمایا نزلہ علی قلبک، میرا محمد ہم نے تیرے دل پہ قرآن کو نازل۔ کیوں یہاں پہ دل کا ذکر ہے؟ دو چیزیں، جیسے انسانی جسم کی حرکت کا باعث دل ہے، اگر دل بند ہو جائے تو انسان کی حرکت، جس طرح جسم کے لیے دل کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح تیری روحانی حیات کے لیے قرآن اور صاحب قرآن کا ہونا تیرے اندر موجود ہے۔ تیری روحانی حیات اور سعادت کا باعث جیسے تیرے جسم میں دل کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح تیرے جسم کے اندر قرآن اور صاحب قرآن کا ہونا بھی ضروری ہے، دونوں کی محبت اور تعظیم۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص ذکر کیا نزلہ علی قلبک، میرے نبی ہم نے تیرے دل کے اوپر قرآن کو نازل کیا ہے۔ پھر اللہ کریم فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، میرا پیغمبر تیرا سینہ بھی کھول دیا۔ اب دیکھ پیغمبر کے اعضاء کا ذکر قرآن نے ذکر کیا، لمبی باتیں ہیں جو قرآن نے ذکر کی ہیں، بہت سے اعضاء۔ الم نشرح لک صدرک، میرا پیغمبر لکا صدرک، الم نشرح لکا صدرک، ادھر کیا فرمایا ورفعنا لکا، ورفعنا لکا،
अलम नशरह लका। मूसा अलैहि सलाम को जब नबूवत मिलती है, मूसा अलैहि सलाम ने कहा या अल्लाह मेरे चंद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अल्लाह ने फरमाया इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, मैं फ़िरऔन की तरफ जा। फरमाया वो बड़ा ज़ालिम है। मूसा अलैहि सलाम ने चंद दुआएं की, उनमें से पहली दुआ क्या थी? रब्बि शरह ली सदरी, अल्लाह मेरा सीना खोल। मूसा अलैहि सलाम मांग रहे हैं कि नहीं? मांग रहे हैं। मूसा अलैहि सलाम मांग रहे हैं रब्बि शरह ली सदरी, अल्लाह मेरा शरह सदर कर, मेरा सीना खोल। इधर मूसा अल्लाह को कह रहे हैं, इस वक्त मोहम्मद का मकाम आता है, अल्लाह मोहम्मद को कह रहे हैं अलम नशरह लका सदरक, मेरा पैगंबर हमने आपका सीना मुबारक खोल दिया है। नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक, कुरान हमने आपके दिल पे नाजिल किया। लिनुसब्बित बिही फुआदक, एक है क़ल्ब, सदर, फुआद, ये क्या होता है? कुरान ने क्यों ऐसे जिक्र किया? क़ल्ब, सदर, फुआद। सदर ये हिस्सा होता है, फुआद जिसके अंदर दिल होता है, ऊपर वाला हिस्सा फुआद होता है, जिसके अंदर क्या होता है? दिल होता है। लिनुसब्बित बिही फुआदक वरत्तलनाहु तरतीला, यानी माना क्या है? मोहम्मद के सीना मुकद्दस का जिक्र आता है। कुरान कहता है अलम नशरह लका सदरक, मोहम्मद की बुलंदी का जिक्र आता है। कुरान कहता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की नबूवत का जिक्र आता है। कुरान कहता है इन्नका लमिनल मुरसलीन, मोहम्मद के अखलाक का जिक्र आता है। कुरान कहता है इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, मोहम्मद के हक और मुबय्यन का जिक्र आता है। कुरान कहता है इन्नका अलल हक़्क़िल मुबीन, मोहम्मद के रास्ते का जिक्र आता है। कुरान कहता है इन्नका अला सिरातिन मुस्तक़ीम, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बयान का जिक्र आता है। कुरान कहता है अल्लमहुल बयान, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के चेहरे मुक़द्दस का जिक्र आता है। कुरान कहता है क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समा फलनुवल्लियन्नका, जिस वक्त मोहम्मद की रजा का जिक्र आता है। कुरान कहता है फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा, कुरान कहता है वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फतरज़ा, मोहम्मद की रजा का जिक्र आता है। जिस वक्त नुज़ूल कुरान के इलाके का जिक्र आता है। कुरान कहता है वलितुनज़िरा उम्मल क़ुरा व मन हौलहा, मोहम्मद के शहर का जिक्र आता है। कुरान कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुन व अंता हिल्लुन व अंता ज़मीर खिताब के लिए व अंता हिल्लुन, मुझे मेरा मोहम्मद उस शहर की कसम जिस शहर के ऊपर तुम पाँव से चलते हो, व अंता हिल्लुन बिहाज़ल बलद व हाज़ल बलदिल अमीन, मोहम्मद रसूलुल्लाह के शहर की कसमें मोहम्मद से निस्बत होती जाती है। फरमाया मकाम मोहम्मद का तो पहले से बुलंद किया है, जब किसी बंदे की निस्बत मोहम्मद के साथ होती जाती है हम उसके मकाम को भी बुलंद करते जाते हैं। अल्लाह कैसे तूने मोहम्मद के एक एक आज़ा का कुरान मुकद्दस में जिक्र कर दिया। फरमाया क्यों? जिस चीज की निस्बत मेरे मोहम्मद से हो हम उसका मकाम भी बुलंद करते जाते हैं। उधर कुरान क्या कहता है? मेरा पैगंबर अगर तेरे साथ ताल्लुक अबू बकर का है, हम कुरान में क्या कहते हैं? वमा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिगा वजहि रब्बिहिल आला वलसौफ यरदा, मेरा पैगंबर जिस चीज की निस्बत तेरी तरफ होती जाती है, चाहे वो ज़मान है, वो मकान है, वो जगह है, वो जिन है, वो इंसान है, हत्ता कि वो हैवान भी है, जिस वक्त वो तेरे सामने आ जाते हैं मेरा पैगंबर हम उनके भी तज़किरे बुलंद कर देते हैं। जिस वक्त मेरा नबी तेरे कौसर का जिक्र आने लगा, हमने इन्ना आतैना कल कौसर तेरी नमाज का जिक्र आया, हमने फसल्ले कहा, तेरी कुर्बानी का जिक्र आया, हमने फरमाया वनहर तेरे दुश्मनों का जिस वक्त जिक्र आने लगा, शानिया का हुवल अबतर तेरी चादर तूने ऊपर से ओढ़ी है, मैंने ऊपर से आवाज दे के फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल, तूने
ہٹ کے میرا نمبر چادر بدل لی، میں نے الفاظ بدل دیے، تو نے چادر بدلی ہے، میں نے الفاظ بدل دیے۔ میں نے کیا کہا؟ یا ایھا المدثر، جس وقت تیرے قیام کا ذکر آتا ہے میں کہتا ہوں قم فانذر، میں کہتا ہوں قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ تیری عبادت کا ذکر بھی میں قرآن میں کرتا ہوں میرا پیغمبر۔ جس وقت تیری نماز آنے لگی میں نے کہا قل ان صلاتی، تیری قربانی آئی میں نے کہا ونسکی، تیری زندگی آئی میں نے کہا محیایا، تیری موت آئی میں نے کہا ومماتی، سارا کچھ للہ رب العالمین، ہر چیز رب العالمین کے لیے۔ میرا نبی جس وقت تیری نگاہیں اوپر جاتی ہیں میری نگاہیں اوپر سے تیرے اوپر آتی ہیں، وَاصْبِرْ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میرا محمد میری نگاہیں تیرے اوپر لگی رہتی ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جو محمد کا مقام جو قرآن نے بیان کیا نا، روئے زمین کی خلقت بھی بیان کرے جو قرآن نے ایک آیت میں بیان کر دیا ہے، اس جیسے رفعت دنیا کے ادب مؤدبین کبھی بھی بیان کر سکتے ایک یہاں کے پہلی کتابوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے تھک تو نہیں گئے؟ نبی علیہ السلام بچپن کے زمانے میں آپ نے صرف 2 سفر کیے تھے، نبوت کے بعد آپ کسی دوسرے ملک میں نہیں گئے، نبی علیہ السلام نبوت کے بعد کسی دوسرے ملک میں نہیں گئے۔ ابو طالب کے ساتھ چھوٹی عمر میں نبی علیہ السلام گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ میرے محمد کے تذکرے تفصیل سے تذکرے میں نے قرآن میں کیے ہیں، لیکن میں نے ایک ایک علامات پہلی کتابوں میں بھی محمد کے تذکرے بلند رکھے تھے۔ قرآن میں تو تفصیلاً بیان کر دیا۔ قرآن نے کم از کم 200 سے زیادہ مرتبہ محمد کو سیدھا خطاب کیا ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھ، اللہ تذکرہ کر رہا ہے نا موسیٰ علیہ السلام کا، اللہ درمیان میں محمد کو بات کر کے پھر آگے ذکر ہو رہا ہے زکریا پیغمبر کا۔ میں 2 مثالیں آپ کو دے دوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا، میرے نبی آپ طور پہاڑ پہ نہیں تھے، کب یا اللہ؟ فرمایا جب ہم نے موسیٰ کو آوازیں دی۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ سکتے تھے کہ میرا نبی ہم نے طور پہاڑ پہ موسیٰ کو بلایا تھا یہ کتاب دینے کے لیے، اللہ ایسے کہہ سکتے تھے؟ اللہ درمیان میں پیغمبر کو لے کے آئے، کیوں؟ یہ محمد کے مقام کو ظاہر کر۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ وَمَا كُنْتَ، ضمیر خطاب ماضی کے لیے، میرا نبی آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے، تو یا اللہ نبی تو موجود نہیں تھے، آپ خبر دے دو کہ ہم نے طور پہاڑ پہ موسیٰ علیہ السلام کو بلا کے ان کو نبوت رسالت دی، لیکن اللہ تعالیٰ درمیان میں پیغمبر کو لے کے آئے، کیوں؟ یہ ہے محمد کی محبت، عظمت اور تعظیم اور رفعت۔ فرمایا تذکرے اگر موسیٰ پیغمبر کے پڑھتا ہے، او پڑھنے والے قرآن کو پڑھنے والے سن، تذکرے موسیٰ پیغمبر کے پڑھ رہا ہے، وہ کہیں پڑھتے پڑھتے میرے محمد کو تھوڑی دیر کے لیے بھولنا نا، پڑھ تذکرے موسیٰ کے، لیکن فرمایا درمیان میں ذکر میرے محمد کا بھی کر۔ دوسرا مقام آتا ہے، اللہ نے فرمایا وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ إِذْ قَضَيْنَا، میرا نبی آپ اس غربی جانب پہ وہاں پہ نہیں تھے جب ہم نے فیصلہ کیا۔ اب یا اللہ یہ کہنے کی کیا ضرورت؟ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ إِذْ قَضَيْنَا، قرآن ایسے الفاظ کہہ سکتے تھے کہ میرے نبی وہ غربی جانب پہ ہم نے جو فیصلہ کیا تھا، اللہ درمیان میں محمد کو لے کے آئے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وَمَا كُنْتَ یعنی معنی کیا ہے؟ أَنْتَ لَسْتَ مَوْجُودًا فِي هَذَا الزَّمَنَ الَّذِي قَضَيْنَا، میرے نبی آپ اس زمانے میں تو نہیں تھے جب ہم نے یہ کام کیا۔ درمیان میں خطاب محمد کو۔ تیسرا مقام دے، قرآن میں بہت سے ایسے مقامات ہیں۔ مریم صدیقہ کی کفالت کا ٹائم آیا، انہوں نے کہا کہ کلمے پھینکو، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ الفاظ کیا کہا؟ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ، میرے نبی آپ وہاں پہ نہیں تھے جس وقت وہ مریم صدیقہ کی کفالت کرنے کے لیے وہ کلمے ڈال رہے تھے۔
اب اگر آدمی دیکھتا ہے تذکرے مریم صدیقہ کے، کفالت زکریا پیغمبر کی، درمیان میں تذکرے محمد کے ہو رہے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ، میرے نبی آپ تو وہاں پہ نہیں تھے جس وقت وہ لوگ کلمے پھینک رہے تھے کہ کون مریم کی کفالت کرے۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، آپ وہاں پہ بھی نہیں تھے میرے نبی جب وہ لوگ جھگڑا کر رہے تھے، آپ وہاں پہ موجود درمیان میں۔ اللہ کی کوئی مثال ہو سکتی؟ اب دیکھ ذرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب محبت کے تذکرے ہوتے، اب درمیان میں بات آ گئی ہے، جب محبت کے تذکرے ہوتے نا تو نبی علیہ السلام عائشہ صدیقہ کے تذکرے کرتے، کہو سلام اللہ علیہ رضی اللہ عنہا۔ تبوک کے موقع پہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، من احب الناس الیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوف ابن مالک صحابی پوچھ، اللہ کے پیغمبر کون زیادہ محبوب ہے لوگوں میں؟ من احب الناس الیک، لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کو محبوب کون؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا قال عائشہ، کیا کہا؟ محمد کی محبوب بیوی ہے کہ نہیں؟ صحابی کہنے لگا اللہ کے پیغمبر من الرجال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر میری مراد مردوں میں سے تو جو سو جائیں ان کو کوئی سمجھ آتی؟ چاہے کوٹ شیرہ میں سوئے اوپر پھر بھی سمجھ آتی، وہ باہر قبرستان میں نیچے زمین کے سو جائے پھر بھی سنتا سمجھتا۔ اس لیے النوم اخو الموت، فرمایا نیند موت کی کیا ہے؟ بھائی ہے۔ دوسری روایت میں کہتا ہے بہر مقولہ، جو ہے یعنی نیند میں بھی کوئی پتہ چلتا، حالانکہ روح ہوتی ہے پتہ چلتا، تو جب روح نکل جائے پھر کیسے پتہ چلتا ہے بھائی؟ وہ کہتا ہے مردہ نیچے سے سنتا بھی ہے اور پہچانتا بھی ہے، قبر کے اوپر نر بیٹھا ہے کہ مادہ۔ اب اللہ کی کتاب سے جب آدمی دور ہو جائے پھر اسی طرح کی باتیں ہوتی۔ دعا کرو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، جو اوپر سو جائے اس کو بھی پتہ چلتا، تو نیچے سو جائے وہ بھی جانتا سنتا سمجھتا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا من احب الناس الیک، اللہ کے پیغمبر کون زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ۔ صحابی کہتا ہے من الرجال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر میری مراد مردوں میں سے۔ اب نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال ابوہا، مانا کیا؟ قال ابوہا، عائشہ کا باپ۔ اب جواب ذرا سمجھ، یہاں پہ نبی علیہ السلام نے ایسے کیوں نہیں کہا قال ابو بکر؟ آپ نے ایسے کہا کہ ابو بکر زیادہ محبوب ہے، لیکن نبی علیہ السلام محبت تھی عائشہ کی، تو نبی علیہ السلام درمیان میں عائشہ کو لانا چاہتے تھے۔ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے محمد پہ بھی، محمد کی بیوی عائشہ پہ بھی، آمین۔ نبی علیہ السلام نے جواب یہ نہیں دیا قال ابو بکر، نہیں، فرمایا قال ابوہا، ہاں ضمیر لوٹتی عائشہ صدیقہ کی طرف۔ آپ نے فرمایا مردوں میں عورتوں میں عائشہ محبوب، مردوں میں عائشہ کا باپ محبوب ہے۔ درمیان میں عائشہ کو لے کے آئے، کیوں؟ یہ کیا ظاہر کرتا ہے کہ محمد کی محبت ہے عائشہ سے، اللہ کی مثال کوئی نہیں۔ اللہ تذکر زکریا پیغمبر پہ کرتے ہیں، درمیان میں محمد کو لاتے ہیں۔ تذکر موسیٰ نبی کے درمیان میں محمد کو لے کے آتے ہیں۔ تذکر طور پہاڑ کے غربی شرقی جانب کے، لیکن تذکر محمد کے کیوں؟ قرآن ظاہر کیا کرتا ہے؟ او لوگوں، روح زمین میں سب سے زیادہ اللہ کے ہاں محبوب بندہ ہے تو وہ محمد رسول اللہ ہے۔ اگر تو بھی اللہ کے ہاں محبوب بننا چاہتا ہے، محمد سے بھی محبت کر، محمد کی کتاب سے بھی۔ پیغمبر کے تذکرے پہلے کے، نبی علیہ السلام ابو طالب کے ساتھ شام کی طرف جاتے ہیں۔ جس وقت شام میں پہنچ گئے،
وہاں پہ کر راہب لم یخرج من صومعتہ ابدا، بہت بڑا تورات انجیل کا عالم ہے جو اپنے عبادت خانے سے باہر نکلتا نہیں۔ نبی علیہ السلام بھی گئے، قافلہ ابھی دور ہے، وہ راہب، اس راہب کا جو صومعہ جو عبادت گاہ ہے نا، اس کے سامنے شبابی کھڑکیاں ہیں کہ وہ آنے جانے والے باہر لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ اس وقت نبی علیہ السلام کا اور قریشیوں کا قافلہ پہنچا تو لوگ اپنے کچاوے وہاں پہ اتارنے لگے، تو فخرج الراہب، راہب اپنے عبادت خانے سے نکل کے، نبی علیہ السلام کی چھوٹی عمر ہے، زیادہ عمر بھی، جس وقت میں بعض روایات میں آتا ہے 11 برس کی عمر ہے، بعض نے کہا ہے کہ 16-17 برس کی، واللہ عالم۔ باہر کیف نبی علیہ السلام جس وقت نکلے، اونٹوں کے پلان نیچے اتارے جا رہے ہیں، تو راہب اپنے صومعہ عبادت معبد خانے سے نکل کے فیتخللہم، اندر آتے آتے یوں لوگوں کو ہٹانے لگا، ہٹا کے فاخذ بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کا دایاں بازو مبارک پکڑ کے یوں بازو اوپر کر کے، قریشیوں کا قافلہ وہاں پہ اپنے کچابے اتار رہا ہے۔ اس وقت اس راہب نے 3 کلمات بولے ہیں، اس سے پہلے انہم کانوا قبل ذالک یمرون ولا یخرج من صومعتہ ولا یلتفت، اس سے پہلے ابو طالب لوگ، اور یہ روایت ابو موسیٰ اشعری بیان کر رہے ہیں، کہنے لگے اس سے پہلے بھی قریشیوں کے قافلے جاتے ہیں، لیکن اس راہب نے کبھی قریشیوں کے قافلوں کی طرف توجہ بھی کی، کبھی دیکھا بھی۔ انہم کانوا قبل ذالک یمرون ولا یخرج ولا یلتفت الیہ، ان کی طرف کبھی متوجہ بھی نہیں ہوا ہے، یہ پہلی دفعہ کا موقع ہے۔ قریشیوں کے سردار بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپنے معبد خانے سے یہ راہب بڑا جو ہے وہ نکل کے آ رہا ہے، آج تک تو کبھی یہ اپنے عبادت خانے سے نکلا۔ فَأَخَذَ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے اوپر ہاتھ کر کے کہنے لگا، لوگو معاشر قریش، ہذا سید العالمین وہذا رسول رب العالمین یبعثہ رحمتا للعالمین۔ کہنے لگا قریشیو، مجھے اللہ کی قسم ہے، ہذا سید العالمین، ہذا رسول رب العالمین یبعثہ رحمتا للعالمین۔ 3 دفعہ اس نے بولے، اس نے کہا یہ عالمین کا سید ہے، معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ عالمین کا سید ہے، معنی کیا ہے؟ عالم پہلے بھی گزرے، عالم ابھی بھی گزر رہے ہیں، عالم بعد میں بھی گزریں گے، ماضی میں، حال میں، استقبال میں، اللہ کی قسم محمد سے بڑھ کے کوئی سید ہو سکتا؟ ہذا سید العالمین، ہذا رسول رب العالمین یبعثہ رحمتا للعالمین۔ فقالوا اشیاخ من قریش ما علمک، قریشیوں کے سردار جو قافلے میں ابو طالب کے ساتھ تھے کہنے لگے ما علمک، تمہیں کس نے بتایا؟ اس نے کہا واللہ انکم اشرفتم من العقبۃ، او قریشیوں کے قافلے والو، تم تو کئی دفعہ گزرتے ہو، کبھی میں تمہاری طرف متوجہ بھی ہوا۔ آج کیا ہوا ہے، جو میں نے تورات انجیل پڑھی ہے، میری علم کے مطابق انہی ایام میں ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ انہی ایام میں وہ آخری نبی یہاں تک پہنچیں گے
آخری نبی جو ہے وہ انہی راستوں سے شام کے علاقے میں آئیں گے، چھوٹی عمر میں ان کا والد موجود نہیں ہوگا۔ تو ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے جہاں جہاں وہ نبی گزرتے جائیں گے اللہ کریم اپنے درختوں کو حکم دیں گے کہ میرا محمد آ رہا ہے، ذرا سلام کرتے رہو میرے محمد کو۔ تو راہب کہنے لگا واللہ انکم اشرفتم من العقبۃ ولم یبقى حجر ولا شجر الا یسجدان وما یسجدان الا للنبی۔ کہنے لگا اللہ کی قسم جس وقت تم یوں گھاٹی سے یوں نیچے اتر رہے تھے میری نگاہیں تمہاری طرف چلی گئیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ درخت جو ہیں وہ تھوڑے سے جھک رہے ہیں، عاجزانہ انداز کے اندر جھک رہے ہیں۔ تو میں نے کچھ آوازیں سنی پتھروں سے کہ جن پتھروں سے آواز آ رہی ہے رسول رب العالمین، رسول رب العالمین سید العالمین ورحمت یبعثہ رحمت للعالمین۔ تو اس وقت جلدی سے میں اپنے عبادت خانے سے باہر نکلا ہوں، یہ چیز سوائے نبی کے کسی کے اوپر ظاہر ہو سکتی۔ فصنع لہم طعاما، فوری جا کے کھانا تیار کر کے کھانا تیار کیا ہے۔ لمبی باتیں خلاصہ کیا ہے، کھانا تیار کر کے نبی علیہ السلام اونٹوں کے پلان کے پاس بیٹھے ہیں۔ جس وقت کھانا تیار ہوتا ہے وہ راہب آ کے خود آیا نبی علیہ السلام کو دینے کے لیے، لیکن اس وقت جا رہا ہے، جاتے جاتے چادر مبارک اس نے کمر کندھے کے اوپر چادر مبارک ہے، یوں تھوڑی سی چادر نیچے کر کے غضروف بین کتفہ مثل التفاحۃ خاتم النبوہ، چادر یوں تھوڑی ہٹا کے آپ کے کندھے مبارک کے نیچے وہ ختم نبوت والی جس وقت وہ بیضاوی شکل میں انار کی طرح وہ مہر نبوت دیکھ کے ساتھ سوما جو راہب ہے اس کی آنکھوں سے آنسو بھی آنے لگے، جا کے جس وقت نبی علیہ السلام کو لے کے جاتا ہے آگے چل کے جگہ بنانے لگا نبی علیہ السلام کے کھانے کے لیے، کھانا کھلا کے چند باتیں بھی اس نے پوچھی، کھانا کھلا کے جس وقت لوگ کچھ جا کے باہر محفل کی طرف بیٹھنے لگے تو نبی علیہ السلام تھوڑا لوگوں سے ہٹ کے جہاں پہ اونٹ ہیں ان کے کچاموں کے پاس نبی علیہ السلام بیٹھے۔ جس وقت نبی علیہ السلام وہ بیٹھے ہیں تو راہب اوپر سے دیکھ رہا ہے کہ سارے لوگوں کے اوپر دھوپ ہے، محمد کے وجود پہ بادل نے سایہ کیا ہے۔ تو راہب کہنے لگا، ایک آدمی کو بلا کے کہنے لگا دیکھو نبی علیہ السلام یوں جا رہے تھے، سایہ محمد کے سر کے اوپر، جس وقت نبی علیہ السلام یوں کچاوے اونٹوں کی طرف چلے گئے وہ بادل کا سایہ واپس محمد کی طرف ہونے لگا ہے۔ تو شاعر کیا کہتا ہے اس مقام کے اوپر، کہتا ہے هذه الغمامة ظللته ولا مشى، هذه الغمامة ظللته إذا مشى كانت تكيل إذا الحبيب يكيل، صلى الله عليك علم الهدى ما لاح غصن ما لاح غصن عن الحبيب يميل۔ کہنے لگا اللہ کی قسم دیکھ جس وقت محمد یوں مڑنے لگے بادل نے بھی رخ موڑ لیا ہے۔ هذه الغمامة ظللته إذا مشى، نبی علیہ السلام چلتے جاتے ہیں بادل بھی اوپر چلتا جاتا ہے۔ هذه الغمامة ظللته إذا مشى كانت تكيل إذا الحبيب يكيل، نبی علیہ السلام ٹیک لگا کے یوں کیلولا کرنے لگے تو کہتا ہے اللہ کی قسم بادل بھی اوپر کھڑا ہو کے کیلولا کرنے لگا، بادل نے محمد کے اوپر دھوپ
نے دی صلی اللہ علیہ علم الہدا مالاہ حسن للحبیب یمیلو کہتا ہے تجھے محمد کی رفعت اور بلندی کا پتہ کوئی نہیں چلا ہے نبی علیہ السلام جس وقت درخت کے قریب آنے لگتے ہیں مالاہ حسن عن الحبیب یمیلو اگر درخت کی شاخیں دوسری طرف ہوتی ہیں سورج دوسری طرف ہے تو اللہ کریم درخت کی شاخیں موڑ کے محمد کے وجود پہ سایہ کر دیتا ہے اللہ محمد کے وجود پہ دھوپ لگنے دیتا صلی اللہ علیہ علم الہدا مالاہ غصن عن الحبیب یمیلو کیوں کہتا ہے کیوں نہیں اللہ تعالیٰ اتنی تعریف محمد کی قرآن کرتا ہے اتنی عزت تعظیم اللہ تعالیٰ نے محمد کی بیان کی ہے کیسے کہتا ہے پیغمبر سے بڑھ کے کوئی رفعت اور بلندی والی کوئی ہستی ہو سکتی محمد اشرف الاعراب والعجمی بس دو تین باتیں سنا دے کے تھک گئے ہو سنا دیں اللہ کروڑوں رحمت نازل کرے اس عظیم بندے پہ جس نے محمد کی تعریف کیسے کیسے الفاظ میں بیان کی کہتے ہیں محمد اشرف الاعراب والعجمی محمد خیر من یمشی علی قدمی توجہ کر نام محمد کا لینا آسان ہے محمد الرسول اللہ کی محبت جس وقت تیرے دل کے اندر چلی جاتی ہے تو روح زمین کو تو چھوڑ دیتا ہے لیکن محمد کو چھوڑ سکتا کہتے ہیں محمد اشرف الاعراب والعجمی محمد خیر من یمشی علی قدمی کہنے لگا عرب و عجم میں محمد سے بڑھ کے کوئی بہتر محمد خیر من یمشی علی قدمی کہتا ہے آدم سے لے کے نہیں جب سے خلقت بنائی ہے جو بھی پاؤں سے چلنے والے لوگ ہیں اللہ کی قسم پاؤں سے چلنے والے لوگوں میں محمد سے بڑھ کے کوئی اعلیٰ انسان ہو سکتا محمد اشرف الاعراب والعجمی محمد خیر من یمشی علی قدمی محمد باسط بالمعروف جامعۃ محمد صاحب الاحسان والکرم کہنے لگا سارے انبیاء کے وصف جمع کر سارے انبیاء کی صفات جمع کر لے اگر سارے نبیوں کی صفتیں جمع کی ہیں تو اکیلے محمد میں محمد باسط بالمعروف جامعۃ محمد صاحب الاحسان والکرم کہنے لگا اللہ کی قسم سارے صفتوں کا مجموعہ اگر دیکھنا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کا وجود ہے محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم کہنے لگا سارے نبی رسول آئے ہیں لیکن اللہ کی قسم امامت انبیاء کی کا تاج صرف محمد کے سر میں نبی سارے آئے ہیں لیکن سارے نبیوں کا امام اکیلا محمد ہے نبی سارے آئے ہیں لیکن سید اکیلا محمد ہے نبی سارے آئے ہیں لیکن خاتم النبیین صرف اکیلا محمد ہے محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم کہنے لگا روح زمین کی زبانیں جو ہیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں لیکن مجھے بیت اللہ کے رب کی قسم ہے محمد رسول اللہ کی زبان کے قریب شک شبے والی چیز آ سکتی محمد ثابت المیثاق حافظ محمد طیب الاخلاق والشیم کہتا ہے محمد سے بڑھ کے وعدہ پورا کرنے والا انسان دنیا میں موجود اور محمد ایک ایسا شخص ہے جس کے بارے میں اللہ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا ہے
وہ کون سا؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ. یہ وعدہ اللہ کریم نے محمد کے بارے میں سارے نبیوں سے لیا ہے. تو کہتا ہے محمد ثابت المیثاق، محمد ثابت المیثاق عاقد، محمد طیب الاخلاق والشیمین. کہنے لگا محمد پاک بھی ہے. کیا ہے محمد؟ پاک بھی ہے، جس کا اخلاق بھی طیب، جس کی عادات بھی طیب، جس کے قول بھی طیب، جس کی باتیں بھی طیب، جس کی باتیں قول فعل عمل بھی طیب، جس کی عبادت اور دعوت بھی طیب، جس پیغمبر کی ایک ایک چیز طیب ہے. محمد کا وجود بھی طیب، محمد کا وجود بھی طیب، وجود بھی، محمد کا وجود بھی. جب پیغمبر کا وجود طیب ہے، طاہر ہے، پاک ہے، تو شرک جیسی اور جادو جیسی غلاظت اور نجاست کا اثر محمد کے وجود پہ ہو سکتا نہیں. دلائل سینکڑوں کے اعتبار سے اس کے اوپر، بس اب میرا موضوع ذرا نہیں ہے، ورنہ میں جو ہے اگر یہ موضوع ہوتا تو پھر میں اس کے اوپر سینکڑوں دلائل دیتا کہ محمد کا وجود پاک ہے کہ نہیں. پاک ہے. جادو شرک کی پکار ہوتی ہے، وہ پلیت ہے کہ نہیں. پلیت کبھی پاک کے قریب آ سکتا. لوگ کہتے ہیں سورۃ بقرہ پڑھو، کوئی جادو شادو کا اثر توجہ ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں؟ سورۃ بقرہ پڑھو، جادو شادو کا اثر ہو سکتا. ان سے پوچھو جس کے دل پہ بقرہ نازل ہوئی ہے اس پہ کیسے اثر ہو گیا، اور جس کے دل پہ بقرہ نہیں پورا قرآن نازل ہوا ہے. جس دل کے بارے میں اللہ کہتا ہے نزلہ علی قلبک، میرا محمد میں نے قرآن کو تیرے دل پہ نازل کیا. ادھر پھر کہتے ہیں فلک ناس پڑھو، جادو کا اثر اتر جاتا ہے. اور جس کے دل پہ فلک ناس پورا قرآن نازل ہوا اس پہ تم جادو کا اثر مانگنے لگے. اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے. أين أنتم بعيدون من كتاب الله تعالى. هذه ليس محبة النبي صلى الله عليه وسلم بل هي عداوة النبي. یہ محمد سے محبت نہیں، یہ محمد سے عداوت ہے. اس لیے کچھ ہوش کے ناخن لو، کم از کم محمد کو معاف کر دو. آپ جو مرضی کرتے رہو، پیغمبر کو معاف کر دو، پیغمبر کے اوپر بہتان بازیاں نہیں کرو. محمد ثابت المیثاق حافظ ہو، محمد طیب الاخلاق والشیمین. او لوگوں، محمد سے بڑھ کے طیب اخلاق والا کوئی بندہ دنیا میں آیا کوئی نہیں ہے. محمد الرسول اللہ عظیم کہتے ہیں محمد ذکرہ روح لانفسنا. بہت لمبی بات ہے، بس میں ایک دو بات سنانے لگا، بس اس کے بعد خلاص ختم. کیوں؟ اس نے تو انتہا کر دی. محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم. کہنے لگا میری روح کو سکون نہیں ملتا، اور میری روح کو سکون نہیں ملتا جب تک کہ میں محمد کے لیے درود نہ پڑھ لوں. جس وقت تک میں محمد کے تذکرے نہ کر لوں، اللہ کی قسم میرے روح کو سکون نہیں ملتا. محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم. کہنے لگا محمد الرسول اللہ کے ساتھ اگر محبت ہے، محمد کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ محمد نے ہمیں دین سکھایا، تو کیا کرا؟ اللہم صلی علی محمد. محمد کے لیے دعائیں کرتا رہے. تیری روح کو سکون ملتا ہے جب تو محمد کے لیے دعائیں کرتا ہے اللہ کریم سے. محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم. محمد طابت الدنیا ببعثتہ، محمد طابت الدنیا ببعثتہ، محمد جاء بالآیات والحکم. کہنے لگا اللہ کی قسم اگر محمد کے رفت دیکھنی ہے تو قرآن کو دیکھ.
جیسے قرآن جیسی بلند کتاب کوئی نہیں، محمد جیسا بلند انسان بھی کوئی ہو سکتا۔ منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ کہنے لگا میری زندگی ختم ہو جائے، صرف میری نہیں ساری دنیا کے لوگوں کی زندگیاں ختم ہو جائے، لیکن محمد کی بلندی کے تذکرے کبھی ہو سکتے۔ کیسے کہنے لگا؟ لہا معان کا موج البحر فی مدد وفوق جوہرہ فی الحسن والقیم۔ کہنے لگا 1400 سال گزر گئے، قرآن کی موج خزانوں سے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہے، قرآن کے خزانے ختم ہوتے۔ کہتا ہے جیسے قرآن کے خزانے ختم نہیں ہوتے، اسی طرح محمد الرسول اللہ کی بلندی والے خزانے بھی کبھی ختم ہو سکتے۔ لمبی باتیں کر کے آخر میں کیا کہتا ہے؟ صلی اللہ علیہ علم الہدی، اللہ محمد پہ رحمت نازل کر، محمد پہ رحمت نازل کر۔ صلی اللہ علیہ علم الہدی الذی جاء بالآیات والحکم، اللہ محمد پہ اتنی رحمت نازل کر، جتنے قرآن کے خزانے ہیں محمد پہ اتنی رحمت نازل کر جس کا ہمیں پتہ بھی کوئی نہیں، محمد پہ اتنی رحمت نازل کر جب سے آدم سے لے کے قیامت تک جو لوگ آتے ہیں، محمد پہ اتنی رحمت نازل کر جتنی تیری خدائی جہاں تک پھیلی ہوئی ہے، محمد پہ اتنی رحمت نازل کر جتنے قرآن مقدس میں خزانے حروف کلمات الفاظ ہے۔ اس لیے اللہ صلی اللہ علیہ علم الہدی، اللہ محمد الرسول اللہ جو ہدایت کا مرکز ہے اس کے اوپر اتنی رحمت نازل کر، اتنی رحمت نازل کر۔ کیوں ہمارا کام ہے دعا کرنا، تیری کام ہے رحمتوں کا نزول کرنا۔ اللہم صلی علی محمد ورفعنا لک ذکرک۔ پیغمبر کی کہ ذرہ برابر بھی توہین ہو نا، اللہ تعالیٰ کی ذات برداشت کرتی۔ مکہ میں 5 لوگ تھے، 5 لوگ جو پیغمبر کا مذاق اور توہین کرنے والے بڑے۔ اسود ابن یغوس، اسود ابن مطلب، العاص بن وائل، الحارث بن الطلاتلہ، 5واں آدمی ہے جو ہے اسود ابن مطلب، اسود ابن عبد یغوس، العاص بن وائل، ولید ابن مغیرہ، الحارث بن الطلاتلہ۔ یہ 5 لوگ، ان کا کوئی کام نہیں تھا سوائے پیغمبر کی توہین آمیز کلمات کہتے، اور جہاں نبی علیہ السلام گزر رہے ہوتے پیچھوں سے آوازیں دیتے، یا ایھا الذی نزل علیک الذکر انک لمجنون۔ اوہ یہ پاگل جا رہا ہے جس کے اوپر قرآن نازل ہوا۔ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، کیوں نہیں مکے اور طائف کے 2 سرداروں میں سے کسی ایک سردار کے اوپر قرآن نازل ہوا، اسی یتیم کے اوپر قرآن نازل ہوا۔ حارث ابن مطلب، اسود ابن مطلب، اسود ابن عبد یغوس، العاص بن وائل، ولید ابن مغیرہ، الحارث بن الطلاتلہ۔ یہ 5 بڑے ظالم لوگ تھے۔ جبریل امین نبی علیہ السلام بیت اللہ کی طرف جا رہے، جبریل آگے، نبی علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو، جبریل ساتھ کھڑا ہو۔ اسود ابن مطلب دور سے گزر رہا، ادھر ہی آ رہا جہاں پہ نبی علیہ السلام کھڑے، نبی علیہ السلام بھی جبریل کھڑے۔ جبریل کے ہاتھ میں ایک درخت کا پتا تھا، تو نبی علیہ السلام کو جبریل کہنے لگا اللہ کے پیغمبر یہ اسود ابن مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، یہ بہت ظالم ہے، اس نے میں محمد کو ایذا دی ہے۔ تو جبریل کے ہاتھ میں ایک درخت کا پتا تھا، جبریل نے یوں درخت کا پتا پھینکا ہے، فعماہ، جبریل نے کہا اللہ کے پیغمبر یہ بھی اندھا ہو جائے گا، اسی حالت میں اس کافر کی موت آ جائے گی۔ دوسرا آدمی یہ ہے اسود ابن مطلب، کچھ ہی دیر گزری جبریل بھی وہاں پہ نبی علیہ السلام، تو آج اسود ابن عبد یغوس
وہ آ رہا ہے۔ تو جبریل امین نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اللہ کے پیغمبر یہ اسود ابن عبد یغوث ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو جبریل امین نے اس کے پاؤں کی طرف اشارہ کر کے کہا، فرمایا اللہ کے پیغمبر اس کے پاؤں کے نیچے ٹخنے کے پاس ایک زخم ہے۔ ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے لگا اللہ کے فاشار الی بطنہ، اسود ابن عبد یغوث کی طرف جبریل نے یوں دور سے اشارہ کیا، فرمایا اللہ کے پیغمبر فاشار الی بطنہ فیموت حبنا، جبریل نے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اللہ کے نبی ابھی اس کا پیٹ پھولے گا، اور پیٹ پھولنے کی مرض کے ساتھ یہ انہی ایام میں یہ ہلاک ہو جائے گا۔ ابھی چند دن نہیں گزرے تھے، اس کا پیٹ پھولا، پھٹا کہ آئی وہاں پہ ہلاک ہو گیا۔ تیسرا آدمی گزرتا ہے العاص بن وائل۔ تو جبریل امین نے کہا اللہ کے پیغمبر فاشار الی تحت قدمہ، جبریل نے کہا اللہ کے پیغمبر اس کے ٹخنے کے نیچے ایک زخم ہے، جرح لہ قبل ذلك سنتین، بنی خزاعہ کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی تھی، اور اس آدمی کے ٹخنے کے پاس سے ایک تیر گزرا تھا، اس تیر کا زخم ہلکا سا اس ٹخنے کے پاس، اس کے پاس جو ہے وہ نشانی موجود ہے۔ اللہ کے پیغمبر وہ زخم بڑا ہوگا، پھٹے گا، یہ کافر اسی زخم کی اتنی سخت درد ہوگی یہ چند دن بھی زندہ نہیں رہ سکے گا، اسی طرح مر جائے۔ چند دن نہ گزرے، وہی زخم جو 2 سال پہلے ہوا تھا، بند ہو چکا تھا زخم، صرف نشان باقی تھا، اللہ نے وہ زخم دوبارہ کھول کے اسی طرح اس کافر کو ہلاک کر دیا۔ چوتھا آدمی، اب دیکھ، اسی لیے مسلمانوں ہوش سنبھال کے رکھنا، کہیں اشارتن یا کنایتن محمد کی توہین نہ کر بیٹھنا۔ اللہ ساری دنیا کی توہین تو برداشت شاید کر جائے، لیکن اللہ محمد کی توہین برداشت نہیں کرتا۔ اللہ ان ملاؤں کو ہدایت دے جو اسی کام کے پیچھے لگے، جو محمد کے اوپر جادو کا اثر ثابت کر، جس روایت میں ہے 6 مہینے سال محمد کے ہوش و حواس ختم ہو گئے۔ ایسی باتیں، اس لیے ہوش سنبھل کے چلو ملاؤں، اپنے مال و دولت کی خاطر کہیں محمد کی توہین نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے پیغمبر کی توہین کرے گا ہم بدلے خود لیتے، اس لیے بچ کے رہنا۔ چوتھا آدمی ولید ابن مغیرہ، جبریل نے کہا اللہ کے پیغمبر یہ آدمی گرے گا اور اس کے پاؤں کے نیچے ایک کانٹا چبھے گا، اس کانٹے کی درد اتنی ہوگی اس کا پاؤں پھولے گا اور وہاں پہ گر کے مر جائے گا۔ فَرَكِبَ عَلَى الْحِمَارِ يُرِيدُ الطَّائِفِ، یہ اپنے گدے کے اوپر بیٹھ کے طائف جانے لگا، ابھی مکہ کی زمین کے اندر ہی ہے، اپنے گدے سے نیچے گرا، اس کے پاؤں کے اندر کانٹا چبھا، کانٹا چبھنے کی دیر ہے، پاؤں یوں اتنا بڑا پھول گیا جیسے کسی حیوان کا پاؤں ہوتا۔ اسی جگہ کے اوپر نہ کوئی رشتہ دار پاس ہے، کوئی بھی پاس نہیں، گدے کے اوپر سے گرا، کانٹا چبھا، زخم بڑا ہوا، ذلیل و رسوا ہو کے اللہ نے وہاں پہ ہلاک کر دیا۔ چوتھا، پانچواں آدمی الحارث بن الطلاطلہ، جبریل کہنے لگا اللہ کے پیغمبر الحارث بن الطلاطلہ، فاشار الی مخہ، اشارہ کرتا ہے اس کے سر کی طرف، فانتخط، اللہ کے پیغمبر اس کا دماغ ایسے چکرائے گا کہ جو ہے اپنا سر دیواروں میں لگائے گا، ذلیل ہو کے اسی طرح چکرا کے اس کے دماغ کے ساتھ یہ پاگل دیوانہ ہو کے اللہ کے پیغمبر یہ ہلاک ہو جائے گا۔ اب نبی علیہ السلام ابھی تک مکہ ہی تھے، اللہ نے 5 کافروں کو تہہ نحس کر دیا اور ہلاک کر دیا۔ اس لیے قرآن نے کہا میرا محمد جو تیری توہین کرے ہم بدلے خود لیتے ہیں، اس لیے چھوڑ جماعتوں کو، ملاؤں کو، فلا 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 فلا، اللہ ہر چیز برداشت کرتا ہے، محمد کی توہین برداشت نہیں کرتا۔
دعوے تیرے عشق پیغمبر کے کہ میں محمد سے محبت کرتا ہوں، میں محمد کا عاشق ہوں، تو کاروبار کے لیے تو محمد کے وجود مقدس پاک طاہر طیب پہ داغ لگائے کہ پیغمبر کے اوپر 6 مہینے سال تک یہودیوں نے محمد کو گرا دیا، جادو کا اثر کر دیا، الیاذ باللہ، جس کا کوئی ثبوت نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ قرآن پتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا۔ ابھی ٹائم بہت ہو چکا ہے ورنہ میں چند دلائل دے دیتا انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ، بس ایک بات سن لے۔ قرآن نے کہا میرا نبی فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، توجہ ہے میرا نبی، آپ میری آنکھوں کے سامنے، میری آنکھوں کے ایک باپ، اللہ کی کوئی مثال کوئی باپ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو تکلیف کی حالت میں برداشت کر سکتا؟ اللہ تو ساری دنیا روئے زمین کے ماں باپ سے زیادہ رحم دل ہے کہ نہیں؟ اللہ فرماتا ہے میرا پیغمبر میری رحمت کی آنکھیں تیرے اوپر، یعنی اللہ نے اپنی رحمت کی آنکھوں کے نیچے رکھ کے 6 مہینے سال تک محمد کو یہودیوں کے حوالے کر دیا، جاؤ میرے نبی کے ساتھ کھیلتے رہو، جا کے میرے پیغمبر کے اوپر جادو کا اثر کرتا رہو، یہاں تک کہ پیغمبر نے یہ کہنا شروع کر دیا واللہ جو ہے میں تو عائشہ کو جانتے ہی نہیں، کون عائشہ ہے؟ یعنی کوئی کام کیا ہوتا کہتے میں نے کیا کوئی نہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھی ہوتی کہتے میں نے پڑھی کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، اللہ تمہیں قرآن کی سمجھ دے، فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، مجھے اپنی ذات کی قسم کہ محمد کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی مانو الیاذ باللہ محمد کو پتہ نہیں چلا تھا کسی کام کا، پھر محمد کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ بانی نہیں سکتی۔ تم نے 6 مہینے محمد کے اوپر جادو کا اثر ہو گیا تو آپ کہتے تھے پتہ نہیں میں نے یہ کام کیا ہے کہ نہیں کیا۔ اب بتاؤ کیا یہ ایام، یہ حالت اور کیفیت ہو تو محمد ہمارے لیے نمونہ ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا فی رسول اللہ، یہ نہیں کہا وہ دن پیغمبر کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، اللہ نے فرمایا فی رسول اللہ، محمد کی زندگی کا ایک ایک سیکنڈ اس امت کے لیے نمونہ ہے۔ تو 6 مہینے جادو کا اثر رہا تو محمد کی کیا وہ زندگی ہمارے لیے نمونہ ہو سکتی؟ اس لیے پیغمبر کی بھول کے بھی توہین نہ کر اپنے کاروبار کے لیے تم پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے رکھ دیا، نبی پہ جادو ہو گیا تمہارے اوپر کوئی نہیں ہو سکتا۔ کہاں نبی پہ جادو ہوا؟ نہ کوئی جادو ہوا نہ کسی نے کیا، وہ اثر تو بہت دور کی بات ہے، پہلے جادو نہیں ثابت ہو سکتا، نہیں اثر تو بڑی دور کی بات ہے، جادو ہی ثابت نہیں ہو سکتا کہ یہودیوں نے کیا ہے۔ لمبی تفصیل ہے باہر کے، اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرا محمد تمہارے تذکرے ہم نے بلند کر دی۔ کہاں تک بلند کیے ہیں؟ فرمایا تمہاری رفعت اور بلندی تک میرا پیغمبر کوئی بھی پہنچ سکتا، سب سے اعلیٰ مقام ہے اللہ کریم کے بعد اگر درجہ ہے مسلمانوں تو امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ